السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے، آپ تو مجھے جانتے ہی ہیں، حافظ اعجاز حسین مدنی آج پھر آپ حضرات کی روبرو حاضر ہوا، جہاں پر میں اس وقت موجود ہوں۔ الحمدللہ یہ ایک ادارہ ہے جامعہ دارالسلام، جو پچھلے کئی سالوں سے دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت میں اسی ادارے کے اندر جو پامپ اور لدو بٹ پورہ اس وقت یہاں پہ دین کی خدمت انجام دے رہا ہے، یہاں پر الحمدللہ کثیر تعداد کے اندر طلبہ اکرام موجود ہیں جو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، جن کا رہن سہن، کھانا پینا، یعنی کہ یہ تمام چیزیں ادارہ خود برداشت کر رہا ہے، اور آپ لوگوں کی معاونت ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، جس وجہ سے ہم لوگ بھی چل رہے ہیں، ادارے بھی چل رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بستی سے یا کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں تو اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس بستی کو غرق کر دو، میرا عذاب لے جاؤ۔ جب وہ فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے زمین پر پہنچتے ہیں، اس بستی میں، اس علاقے میں پہنچتے ہیں، اللہ کا عذاب لے کر جب دیکھتے ہیں کہ وہاں ننھے ننھے بچے ان اداروں کے اندر صبح صبح قرآن پاک اٹھائے ہوئے، یعنی کہ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ اللہ کی صدائیں، اللہ کے نبی کی صدائیں لگائے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ فرشتے واپس چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو جاننے والے ہیں، وہ پھر فرشتوں سے حکم کرتے ہیں کہ میرے فرشتوں آپ واپس کیوں آئے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ، آپ کے معصوم بندے اس بستی کے اندر تیرے نام لے رہے ہیں، تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لے رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں آپ گواہ رہو، میں نے ان معصوم بچوں کی بدولت ان کو بھی معاف کر دیا۔ تو اسی نسبت سے آج اسی ادارے کے ایک استاد ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ہم ان سے کچھ باتیں معلوم کریں گے، ان سے کچھ پوچھیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے اس ادارے کے متعلق۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، آپ سب سے پہلے تو آپ کا تعارف جاننا چاہوں گا کہ آپ کہاں سے ہیں، اور اس ادارے میں کتنے عرصے سے آپ دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں؟ اصل میں تو خود رہنے والا ڈوڈا کا ہوں۔ جی تو میں سب سے پہلے تو میں آپ کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کا یہاں پہ آنا ہوا، اور آپ نے خود بھی الحمدللہ اپنی نظر ثانی سے دیکھا بھی ہے کہ کافی بچے یہاں پہ زیر تعلیم ہو رہے ہیں۔ جی تو اصل میں ڈوڈا کا رہنے والا ہوں، اور پچھلے 3 سال سے الحمدللہ دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ لے رہا ہے۔ یہ تو سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے بھائی، اللہ جس سے بھی چاہے تو دین کا کام لے لے۔ جی تو یہ شکر اللہ کا کہ پچھلے 3 سال سے ہم یہاں پہ دین کا کام انجام دے رہے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی تو آپ کا جو ادارہ ہے الحمدللہ اس کافی پچھلے 3 سالوں سے یہاں دین کی خدمت کا انجام دے رہا ہے، تو اب جیسا کہ ہمیں محتمم صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے کچھ زمین بھی خریدی ہے، تو کیا اس زمین کا جو رقم ہے وہ ادا ہو چکی ہے یا ابھی کچھ بقایا بھی ہے؟ ہاں، ہم نے الحمدللہ ابھی مدرسے کے لیے اور اس میں مسجد بھی الحمدللہ زیر تعمیر ہوگی، کوئی 1.5 کنال زمین خریدی ہوئی ہے، جس کی رقم بھی کافی ہے۔ ابھی تو کچھ تھوڑی سی شاید ہوئی بھی ادا، لیکن ابھی قرضہ بھی باقی ہے، تو پورا بھی وہ ادا نہیں ہوا ہے، تو جس کی وجہ سے کہ ہم اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں، تو نہ جانے اللہ کن کے دلوں میں وہ بات ڈال دے کہ جو اس کو اس رقم کو اٹھائیں، کیونکہ بہت سارے ایسے بھی ہیں الحمدللہ جو ادارے ہیں، چاہے جو بھی خانقاہیں ہیں، جو بھی ہے، تو انہی لوگوں کی وسالت سے، انہی کے تعاون سے ہی الحمدللہ چل رہا ہے، تو ادارے نے 1.5 کنال زمین خریدی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ، تو ابھی جو کام کا سلسلہ ہے، یعنی کہ جو زمین خریدی گئی ہے ادارے نے، تو یہ کام اب تو تقریباً مارچ کے بعد ہی شروع ہوگا؟ ہاں الحمدللہ مارچ تو کے بعد ہی، کیونکہ ابھی سردی کا موسم بھی ہے، جی تو اس وقت نہ کام لگا سکتے ہیں، نہ کام چل سکتا ہے، جی تو ابھی شاید 4-5 سے شاید ابھی دکھا رہے ہیں کہ موسم زیادہ خراب ہونے والا ہے، جی تو اسی وجہ سے الحمدللہ مارچ سے ہی سٹارٹ کریں گے، بشرطِ زندگانی رہے تو انشاءاللہ مارچ کے بعد ہی شروع کریں گے۔ جی۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو الحمدللہ ہمارے اس ادارے کے اندر
کل جو طلبہ کی تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ الحمدللہ اس وقت زیر تعلیم 35 طلبہ ہیں، جن کے کھانے کا، رہنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، قیام توام سب مدرسہ ہی برداشت کر رہا ہے. جی. تو جو یہاں کے ملازمین ہیں اساتذہ کرام، ان کا کیا رول ہے؟ وہ کتنے اساتذہ کرام ہیں اور کیا کیا کلاس پڑھائی جاتی ہے اس ادارے کے اندر؟ ابھی تو الحمدللہ حفظ و ناظرہ کی تعلیم شروع ہے، تو ابھی جگہ کی بھی کافی قلت ہے، جس کی وجہ سے ہم آگے کلاسیں نہیں بڑھا رہے ہیں. تو ہاں، ارادہ ہے انشاءاللہ پورا افتتاح تک کا ارادہ ہے. تو ابھی تو جہاں تعلیم شروع ہے تو ناظر اور حفظ ہی ہو رہی ہے. تو آج تو ایک تو یہ بتائیے کہ آج سردی کے موسم میں، یعنی کہ ایک تو جگہ کی بھی قلت ہے، جی. تو سردی کے موسم میں تو کافی یہاں پہ دقت ہوگی، یعنی کہ پانی کے اعتبار سے وضو کرنا یا باقی سہولیات جیسے گرمی کی سہولیات ہوتی ہیں. تو کیا آپ کے ادارے کے پاس اس وقت گرمی کی سہولیات ہیں؟ باقی جو چیزیں مطلب سرما کے ونٹر کے موسم میں جو چیزیں، جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیا ادارہ اس وقت یعنی کہ یہ تمام چیزیں برداشت کر رہا ہے یا کہ ابھی ان چیزوں سے دور ہی ہے؟ ہاں، اپنی حیثیت کے مطابق الحمدللہ اس وقت وہ چیزوں تو نہیں ہیں جو ہونی چاہیے اداروں میں، جو ہمارے گھروں کے اندر ہے، چاہے وہ اے سی ہیں، باقی چیزیں ہیں، یا الیکٹرانک وہ کمل کا سسٹم بھی ہے. ویسا تو نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اپنا ادارہ اپنی حیثیت کے مطابق اس وقت تھوڑا سا وہ بخاری کا انتظام بھی رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بچے تھوڑی سی گرمی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اندر سے ہی. تو باہر تو کافی سردی بھی ہے اور گرم پانی کا انتظام کا بھی سسٹم رکھا ہوا ہے. تو اپنی حیثیت کے مطابق الحمدللہ ان چیزوں سے بھی ہم آراستہ ہو رہے ہیں. اچھا، جو مدارس کی ضروریات ہیں ابھی اس وقت، یعنی کہ جو چیزیں اس وقت مدارس کے اندر موجود نہیں ہیں، یعنی کہ بہت ساری میں نے بھی دیکھا اس چیز کو، میں ابھی بھی دیکھ رہا تھا، مولانا سے بھی بات ہوئی، تو کافی چیزوں کی یہاں پہ مدارس پہ ضروریات ہیں. تو اب آپ سے میری یہی سوال رہے گا کہ آپ عوام کو یہ چیزیں بتائیے کہ جو چیزیں آپ کے ادارے میں اس وقت ضروریات ہیں، کیونکہ مجھ سے زیادہ تو آپ کو پتہ ہوگا، آپ تو الحمدللہ 3 سال سے یہاں دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، تو کن کن چیزوں کی ضروریات ہے ادارے کو اس وقت؟ ادارہ جس بلڈنگ میں اس وقت دین کا کام انجام دے رہا ہے، تو سب سے پہلے ٹین کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سردی میں بغیر چھت کے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو کہ اس کے اوپر چھت ہے تو اس کو ٹین کا انتظام ہونا چاہیے، کیونکہ جب بارش آتی ہے یا برف باری ہوتی ہے تو اس میں پانی کا آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اشد ضرورت جو ہماری ہے وہ ٹین کی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی. تو آخر میں آپ سے ایک سوال کروں گا، کیونکہ ہمارے کشمیر کے اندر، وادی کے اندر، کیونکہ بہت سارے ایسے بزرگ بھی ہیں، معزز بزرگ ہیں، جن کو اردو گفتگو سمجھ نہیں آتی ہے. تو آپ آخر میں کچھ اپنی لینگویج کے اعتبار سے، کشمیری لینگویج کے اعتبار سے، آپ ہمارے جو سننے والے، ہماری مائیں بہنیں جو ہیں، بزرگ ہیں، یعنی کہ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف چھ رب العالمین سند کن یم اس پودٕ کر. مےٚ نِش آو یہ کیٛاہ دَپان چھِ حافظ اعجاز صٲب المدنی. یہ چھُس بہٕ پنٛنِس پانَس شُکر گُزار سمجھان کہ الحمدللہ أسۍ ناچیزن نِش آے یِمو وُچھ پنٛنیو أچھو تہِ وُچھ الحمدللہ. بچہِ تہِ چھِ یِم کہِ زیر تعلیٖم چھِ الحمدللہ وٕنۍکٮ۪ن، تہٕ اَتھ منٛز یِم ضروٗرتہٕ چھِ، یُس اِدارٕ وٕنۍکٮ۪ن کٲم کران چھُ پٔتمٮ۪ن 3 ؤرۍیَن پٮ۪ٹھ چھِ کٲم الحمدللہ انجام دِوان. تہٕ یَتھ منٛز چھِ اکھ اشد ضروٗرت أسۍ حظ، یُس کہِ ٹیٖنٕچ چھِ اشد ضروٗرت، کیٛازِکہِ ییٚلہِ تہِ روٗد یا شیٖن چھُ آسان، پتہٕ ییٚلہِ سُہ گلان چھُ پتہٕ چھُ روٗد اپٲرۍ وسان بۄن، یتھ وجہ سۭتۍ بچن چھِ ذرا مُشکلات گژھان. تہٕ میٲنۍ چھِ یہِ أپیٖل یِوان کرنہٕ سارنٕے عوامس سۭتۍ کہِ ییٚمِس تہِ یہِ کینٛہہ حسبِ توفیٖق آسہِ، کیٛازِکہِ روزُن چھُ ناو اللہ تبارک و تعالیٰ سُنٛدُے. یُس تہِ أسۍ دِمو، یہِ دیُن سون ضایہِ گژھِ نہٕ کینٛہہ. الحمدللہ اَسہِ گژھِ اکھ یقیٖن آسُن. وٕنۍکٮ۪ن چھِ أسۍ فضوٗل لغویاتس منٛز، باقٕے چیٖزن منٛز صرف کران،
چاہے سُہ موبایل چھِ أسۍ استعمال کَران تُہۍ وٕچھِو وٕنکٮ۪ن تہِ الحمدُاللہ گَرَن منٛز کۭتیاہ موبایل آسن یِمَن منٛز فضوٗل خرچی چھِ گژھان. اگر سُے پونٛسہٕ أسۍ شِفٹ کَرو یِمَن اِدارَن کُن یا مسجِدَن کُن یا یہِ کینٛہہ تہِ آسہِ صدقہٕ نیاز خٲرات یہِ کینٛہہ تہِ آسہِ الحمدُاللہ یہِ روزِ برقرار یہِ روزِ اَمیُک فٲیدٕ یی اَسہِ الحمدُاللہ قیامتہٕ دۄہ ییٚلہِ أسۍ ییٚمہِ دُنیا شِفٹ گژھو پَتہٕ اِنسان کَرِ کوٗشِش واریاہ کینٛہہ کہِ کاش مےٚ آسہِ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ دیُتمُت. یہِ چھِ قرآنٕچ آیت تہِ چھِ ربنا ابصرنا پَتہٕ چھُ یُہُے اَکھ اِنسان وَنہِ اللہ تبارک تعالیٰ ہَس یا اللہ مےٚ دِ موقعہٕ مےٚ حظ وُچھ پنٛنیو أچھو تہِ وُچھُم ابصرنا وسمینا مےٚ بوٗز پنٛنیو کَنو تہِ مےٚ حظ دِژ اَکھ موقعہٕ لیکِن وقت آسہِ گوٚمُت. وٕنکٮ۪ن چھُ اَسہِ الحمدُاللہ گولڈن چانس اللہ تبارک تعالیٰ ہَن دیُتمُت تہٕ کوٗشِش کَرو یہِ کینٛہہ تہِ آسہِ یہِ کینٛہہ تہِ حسبِ توفیٖق آسہِ یِمَن اِدارَن کُن دِیِو نظر. اگر کٲنٛسہِ تہِ کینٛہہ شک و شُبہ آسہِ سُہ ہیٚکہِ پانہٕ تہِ اَکھ ایڈرَسَس پٮ۪ٹھ وٲتِتھ اِدارَن منٛز وٕچھِتھ ہیٚکہِ کہِ بَچہِ چھا زیرِ تعلیٖم یہِ چھا پوٚز. اگر چھُ باسان تہٕ یِمَن اِدارَن کُن کٔرِو رجوٗع اور یِمَن کٔرِو تعاوُن اللہ تبارک و تعالیٰ دِن وَننہٕ بوزنہٕ عمل کرنُک توفیٖق وآخر دعوانا الحمدُاللہ رب العالمین. شکریہ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جامعہ دارالسلام جو کہ لدو بٹ پورہ پامپور علاقے میں پچھلے کئی سالوں سے دین کی خدمت انجام دے رہا ہے, تو ہم نے حضرت سے بات بھی کی تو حضرت نے ادارے کے جو چیزیں ضروریات ہیں وہ چیزیں بھی آپ حضرات کے سامنے رکھی. آخر میں بھی آپ حضرات سے یہی درخواست کروں گا کہ اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ آپ حضرات کی اسکرین پہ ہے. آئی تو الحمدللہ بینک پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہر ایک انسان کے جیب میں ہی آج بینک ہے. آج تو ڈیجیٹل زمانہ ہے. 10 روپے 100 روپیہ یعنی کہ حسب جس طرح مطلب توفیق ہے, حسب توفیق کے اعتبار سے یعنی کہ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب, اپنے دادا دادی کے لیے ایصال ثواب, خود یعنی کہ اللہ کے نام سے, کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, یعنی کہ اے میرے بندو مجھے قرض حسنہ دو. جب یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی تو ایک صحابی یعنی کہ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں, یہ زمین آسمان اس کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں, یعنی کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض کی کیا ضرورت پڑ گئی. یعنی کہ یہ قرض حسنہ یعنی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال, یعنی کہ یہی ہمارا اپنا ہے جو ہم نے دنیا میں اپنے اوپر خرچ کیا یا اللہ کے راستے میں دے لیا. یعنی کہ یہ ہمارے آگے کے لیے جو ہم دنیا سے جب ہمارا آخری وقت ہوگا, ہمیں ہزاروں لوگ ہزاروں من مٹی کے اندر ڈال کر چلے جائیں گے, تو اس وقت اللہ فرمائیں گے جب ہمارے اعمال کم پڑیں گے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ میرے بندے نے مجھے قرض حسنہ دیا تھا, جاؤ اس کے ذخیرے میں سے وہ قرض بھی نکال کے لاؤ. اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ قرض لوٹا دیں گے. ہم آپ کو ادارے کے باہر سے بھی انشاءاللہ دکھائیں گے, باہر کے کچھ مناظرات دکھائیں گے ادارے سے. تو باقی ہم انشاءاللہ اکاؤنٹ نمبر سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت, تو آپ حضرات حسب توفیق یعنی کہ ادارے کی بھرپور معاونت کریں. ادارہ نے الحمدللہ اپنی زمین خریدی ہوئی ہے, جو انشاءاللہ مارچ سے جو ہی گرمی کا سیزن شروع ہو جائے گا تو کام بھی شروع ہو جائے گا ادارے کا. تو جس طرح آپ کی حسب توفیق ہے, چاہے سیمنٹ گاڑی, چاہے ریت کی گاڑی, باجری کی گاڑی, یعنی کہ جس توفیق سے چاہے جنس میں دینا چاہیں یا پیسے کی طریقے سے دینا چاہیں, یعنی کہ جس اعتبار سے آپ دینا چاہیں تو اس ادارے کی بھرپور معاونت کریں. باقی بھی ہم اداروں کے اندر جاتے رہتے ہیں, ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, اور وہاں کے کچھ جو اساتذہ ہوتے ہیں, جو محتمم حضرات ہوتے ہیں, ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. تو آپ حضرات دیکھتے رہتے ہیں. مجھے تو آپ حضرات جانتے ہی ہیں. آج الحمدللہ ہمارے مولانا ظفر اللہ صاحب جو کہ ڈوڈا کشتواڑ سے ہیں, یعنی کہ ان سے بھی ملاقات ہوگی, ان کی زبانی سے بھی آپ حضرات نے کچھ باتیں سنی. اب ہم آپ کو ادارے کے کچھ باہر کے مناظر دکھاتے ہیں, آئیے ہمارے ساتھ چلتے ہیں. ناظرین, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ الحمدللہ ادارے کی بلڈنگ ہے یہاں, اور یہاں پہ کیا ہے حضرت, یہ کچن ہے, یہاں سے بھی مطبخ خانہ. ذرا سر میں کیمرہ مین سے گزارش کروں گا کہ یہاں کے مناظر بھی آپ کو دکھائیں. الحمدللہ اس وقت جو کھانے پینے کا انتظام ہے وہ مدرسہ خود برداشت کر رہا ہے. آپ حضرات کے تعاون کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. یعنی کہ آپ حضرات پہلے بھی اداروں کے ساتھ کرتے ہیں معاونت, اور آئندہ بھی انشاءاللہ پورا
امید ہے آپ حضرات سے کہ آپ بھرپور تعاون کریں گے اداروں کی. اور باقی آگے چلتے ہیں اندر. کلاس بھی آپ حضرات کو دکھائیں گے کلاس کے کیا وہ رہے گا. الحمدللہ یہ اس وقت ادارے کی کلاس چل رہی ہے. آگے آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اساتذہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں کلاس کے اندر. تو ہم آپ کو باقی بھی نظارے انشاءاللہ دکھائیں گے. تو آئیے ہمارے ساتھ, ہم باقی بھی مدارس کے کچھ جو نظارے ہیں اندر کے وہ بھی آپ حضرات کو دکھائیں گے. تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے آخر تک. تو مولانا ہم آپ سے ابھی پوچھیں گے, ہم اس وقت ادارے کے ایک اور کمرے کے اندر موجود ہیں. تو آپ مجھے بتائیے یہاں پہ کیا بچوں کا سونا ہوتا ہے؟ جیسے کہ پیچھے بستر نظر آ رہے ہیں, یہاں بچیوں کا سونا ہوتا ہے اور میرے خیال سے شاید نماز بھی یہیں ادا کی جاتی ہے طلبہ اکرام کی. جی تو آپ الحمدللہ. ابھی میں نے شاید پہلے کچھ عرض بھی کیا ہوا تھا کہ ادارے کو کافی اشد ضرورت ہے ان چیزوں کی, کہ مسجد کی بھی ضرورت ہے الحمدللہ, جس کی وجہ سے کہ طلبہ جو کہ ایک طرف تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم نے یہ تھوڑی سی جگہ پکڑی ہوئی ہے, اس میں نماز بھی ہوتی ہے اور یہیں پہ پھر بچوں کا سونا بھی ہوتا ہے. یہ جو اوپر کے لیے سیڑھی جا رہی ہے یہ ہم نے تھوڑا سا ایک ٹمپریری وہ مہمان خانہ بنایا ہوا ہے, جس میں اساتذہ بھی ایک سائڈ میں سوتے ہیں اور دوسری طرف مہمان ہمارے آرام کرتے ہیں. جی تو جیسا کہ ناظرین آپ نے یہ تمام چیزیں تمام حالات مدارس کے دیکھ لیے الحمدللہ, اور مدارس نے اپنی زمین بھی خریدی ہوئی ہے. تو ابھی مسجد کا بھی یعنی کہ جو ہے یہ کھلی ہے, یعنی کہ اب ونٹر کے مہینے میں معصوم بچے ہیں, یہاں پہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ حضرات ادارے کی بھرپور معاونت کر کے, کیونکہ آپ اسکرین پر اپنے اکاؤنٹ نمبر ادارے کا دیکھ رہے ہیں, یعنی کہ بھرپور تعاون فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اجر عظیم حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.